اپنے زمانے میں ان کے علم اور قابلیت کا چرچا تھا۔ وہ محدث تھے، ساری عمر حدیث کی خدمت کرتے گزاری اور بے شمار شاگرد تیار کیے۔ لیکن زندگی چونکہ ایک محدود سفر ہے اور ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے، اور وہ بھی اپنی سانسیں پوری کر کے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ انتقال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں سے کسی ایک نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا، حضرت اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا؟ جواب ملا، بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ میں نے تو ساری زندگی علم اور حدیث کی خدمت میں گزار دی۔ میرا خیال تھا کہ ان تمام اعمال پر بہترین اجر ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا، وہ یہ کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور روشنائی چوسنے لگی۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا۔ تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، اور یہ روشنائی پی لے تو میں پھر قلم سے کام کروں۔ چنانچہ اتنی دیر کے لیے تم نے اپنے قلم کو روک لیا اور اس وقت قلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس قلم پر بیٹھ کر روشنائی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضا کی خاطر کیا، اس لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت کر دی اور جنت الفردوس عطا کر دی۔ ہم اسباب کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، جہاں ہم انسانوں کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں قبولیت کا پیمانہ کچھ اور ہے۔ وہاں اعمال کو اخلاص کے ترازو میں تولا جاتا ہے، اور ہر وہ عمل جو اخلاص اور احساس سے بھرپور ہو، تو پھر وہ ایک چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اس پر اتنا درجہ ملتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قلم کی نوک پر لگنے والی روشنائی کی مقدار کیا ہوگی اور اس کی قیمت کیا ہوگی، لیکن چونکہ دیکھنے والے کے دل میں رحم کا جذبہ تھا، اس نے رب کی پیدا کی ہوئی مخلوق کا احساس کیا، تو پھر وہ ذات بھی غفور الرحیم بن گئی اور اس کی ساری عمر کی دینی خدمات پر ایک چھوٹے سے عمل کو ترجیح دے کر اس کی مغفرت فرما دی۔ رحم کا معنی ہے نرمی، مہربانی اور بہترین برتاؤ کرنا۔ ہر وہ انسان اور جاندار جو آپ کے سامنے ایک ایسی حالت میں ہو جس میں اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہو، اور آپ اپنی خواہش کو قربان کر کے اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ رحم ایک ایسی صفت ہے جو انسان کی تمام خوبیوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ جب آپ کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس کا اظہار آپ کی زبان سے بھی ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھوں، حتیٰ کہ دل کے خیالات اور جذبات بھی اسی صفت میں رنگ جاتے ہیں۔ لیکن انسان سے اگر یہ صفت نکل جائے تو پھر اس کو انسان سے شیطان بننے میں دیر نہیں لگتی۔ ایسے انسان کی ساری قابلیت اور سارے کمالات دھرے کے درے رہ جاتے ہیں۔ وہ ایک سفاک شخص بن جاتا ہے، اور یہ سفاکیت پھر اس کو خود غرض، انا پرست اور خواہشات کی پیروی کرنے والا بنا دیتی ہے۔ وہ انسانوں میں بھی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی مخلوقات میں بھی۔ رحم وہ صفت ہے جو ہمارے رب کو بہت پسند ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام صفاتی ناموں میں الرحمن اور الرحیم کو پہلے رکھا ہے۔ رحمان کا مطلب دنیا میں رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب آخرت میں اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر فرمایا تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ پھر سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ پھر ایک اور جگہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب بہت بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے۔ فرشتوں کا یہ قول بھی قرآن میں نقل ہوا ہے اے ہمارے رب آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر بھاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی ایک شخص کا واقعہ موجود ہے جو ایک تاجر تھا اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں نرمی کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک صفت پر اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھیں ہر وہ انسان جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں موجود ہر مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات سے پیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ان کو رزق سمیت بے شمار نعمتیں دے رہا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کی مخلوق کا دل دکھاتا رہے اور اللہ سے رحم مانگتا رہے تو اس پر کیسے اللہ رحم کرے گا؟ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رحم اور شفقت کرنے والا بنائے۔ آمین۔